ایک حدیث میں صحابہ نے پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ افضل ذکر کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصطفیٰ اللہ لملائکتہ، افضل ذکر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے چن لیا، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو سبحان اللہ کلمہ تسبیح ہے جس میں تنزیہ کا معنی ہے اللہ کا ہر عیب سے پاک ہونا، اور بحمدہ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی ثنا اور تعریف کے اس بات کا کہ وہ ہر قسم کی حمد کا اور ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے۔ سبحان اللہ کا من ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اور اس کی جناب میں جو سب سے بڑا عیب ہے وہ اس کا شریک مقرر کرنا، اللہ اس سے پاک ہے، کیونکہ شراکت داری کمزوری کو ظاہر کرتی۔ اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا پارٹنر نہیں۔ اور بحمدہ یہ تسبیح اس کی حمد کے ساتھ مقرون ہے کہ اس کے لیے کمال مطلق ہے۔ کمال مطلق جب ہو تو وہ ہر قسم کی حمد کا مستحق ہوتا ہے، کمال میں کمی ہو تو حمد میں کمی ہوگی، اور کمال پورا ہو تو حمد بھی مکمل ہوگی۔ تو یہ فرشتوں کا کام تسبیح اور تحمید بیان کرنا، یؤمنون بہ، اور اس کے ساتھ ایمان لانا۔ کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ حالانکہ فرشتے تو مومن ہیں، پھر ایمان لانے کا ذکر کیوں کیا؟ یہ ایمان کی شان کا اظہار ہے، ایمان کی عظمت کا بیان ہے۔ تو ملائکہ کا کردار کیا ہے؟ یہ دو کردار، تسبیح و تحمید کی صورت میں اللہ کا ذکر، اور اللہ کے ساتھ ایمان لانا۔ اور ایمان باللہ میں سر فہرست چیز اس کی توحید ہے، اس کی توحید کو سمجھنا، اس کی توحید کو قائم کرنا، اور اس کی توحید کے علم اور نور کو آگے پھیلانا، چپے چپے پر قائم کرنے کی کوشش کرنا۔ یؤمنون بھی، اور ملائکہ ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو یہ فرشتوں کے دو کام، جس کا نفع ان کی اپنی ذات کے لیے اللہ کی تسبیح و تحمید کرنا اور ایمان لانا۔